اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایسا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں جو کہ سوالات ہیں آپ کے، مثال کے طور پر ایک بہت اہم موضوع ہے فطرت کے بارے میں، کہ فطرت کیا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ بات ہم پر بالکل کھل کر واضح ہو چکی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بار بار یہ کہا کہ فطرت پر قائم ہونا ہے، یہی اصل دین ہے، اور انسانوں کی اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں۔ بہرحال جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو یہ ساری باتیں بھی سامنے آئیں گی، لیکن ہم نے اس وقت سب سے پہلے سمجھنا ہے فطرت کو، کہ فطرت کیا ہے۔ ویسے تو ہم جو لفظ فطرت ہے براہ راست اس پر بات کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کے معنی بیان کر سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ہم اس طرح سے بات کریں کہ ہر کسی کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں، دیکھیں عربی کا ایک اصول ہے، عربی کا ویسے یہ ایک اصول ہے کہ اگر کسی شے کی یا کسی لفظ کی سمجھ نہیں آتی تو اس کی ضد کو سمجھ لیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی ضد سمجھ میں آ جائے تو وہ لفظ خود بخود، یعنی جس کی وہ ضد ہے وہ لفظ خود بخود سمجھ آ جائے گا، وہ شے خود بخود جو ہے وہ عقل میں آ جائے گی، سمجھ آ جائے گی۔ تو ہم نے جاننا ہے فطرت کو۔ تو یہ لفظ بنا کس سے ہے؟ یہ لفظ بنا ہے فاتر سے، فاتر یا فاتارا، فطر یعنی فے توئیں رے، فاتارا، فاتارا، فاتر یا فطر۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس لفظ پر براہ راست بات کرنے کے بجائے ہم اس کی جو ضد ہے اسے جان لیتے ہیں۔ اس کی ضد کیا ہے؟ اس کی ضد کیا ہے؟ تو آپ اگر قرآن میں بھی تلاش کریں تو آپ کو بالکل واضح مل جائے گا، یعنی اس کی ضد واضح مل جائے گی۔ ضد اس کی کیا ہے؟ لفظ فاتر کی ضد ہے یا فطر کی ضد ہے فرت، یعنی فطر کیا ہے؟ فے توئیں رے، اور اس کی جو ضد ہے وہ ہے فے رے توئیں، کہ سیم حروف ہیں، ایک ہی جیسے حروف ہیں، 3 حروف ہیں، فے توئیں رے، ٹھیک ہے؟ تو فے توئیں رے فطر، اور یہی حروف تھوڑا سا فرق آتا ہے، یعنی کہ فے کے بعد توئیں کے بجائے رے پہلے آ جاتا ہے اور تے آگے چلا جاتا ہے آخر میں، فطر کی بجائے فرت۔ تو فطر کی ضد کیا ہے؟ فطر یا فاتر کی ضد ہے فرت، اور اس کے معنی کیا ہے؟ فرت کسے کہتے ہیں؟ فرت کہتے ہیں، مثال کے طور پر جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کچھ بولتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کچھ خلق کرتے ہیں، بناتے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی خامی رہ جانا، خرابی رہ جانا، کوئی کجی رہ جانا، کوئی نقص رہ جانا، کوئی لاپرواہی ہو جانا، کوتاہی ہو جانا، کوئی بھول چوک ہو جانا، جس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ جس سے پھر یہ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی خرابی رہ جائے، کوئی نقص رہ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خرابی، وہ نقص بڑھتا 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 ایک وقت آتا ہے، وہ یعنی خرابی بڑھ جاتی ہے، اور یوں تباہیوں کی صورت میں، نقصانات کی صورت میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ ہے فرت۔ فرت کیا کہتے ہیں؟ فرت کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کچھ کرتے ہیں، کسی سے کلام کرتے ہیں یعنی گفتگو کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو آپ کی بات میں نقائص ہیں، خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، کجیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، آپ کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ آپ کچھ خلق کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ چاہیں یا نہ چاہیں جو بھی ہے، اس میں خامیاں، خرابیاں، نقائص، کجیاں، اس میں کوتاہیاں، یہ ہے فرت۔ تو اب جب آپ نے اس لفظ کو سمجھ لیا تو آپ کو آٹومیٹکلی، یعنی کہ خود بخود یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس کی ضد ہے۔ یعنی کہ ایک طرف یہ ہے کہ یعنی مثال کے طور پر کوئی کام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اس میں آپ سے خرابی ہوتی ہے، نقص پیدا ہوتا ہے، یعنی نقص والا کام ہوتا ہے،
परफेक्ट नहीं होता तो इसकी यानी कि ये किसकी जिद है? परफेक्ट ना होना, मुकम्मल ना होना ये जिद है मुकम्मल की, ये जिद है परफेक्ट की, यानी कि ये जिद है फरत जो है ये जिद है फतर की। और फतर फिर किसे कहते हैं? फातर किसे कहते हैं? फातर कहते हैं कि जो कुछ भी करना, कुछ बोलना, किसी से कोई गुफ्तगू करना, कोई बात करना, कोई जिम्मेदारी उठाना, कुछ खलक करना, बनाना, कुछ भी करना, कोई भी काम करना, तो वो ऐसा करना कि उसमें राई बराबर भी कोई कमी, कजी, कुताही, कोई लापरवाही, कोई नुक्स, कोई भूल चूक ना होना, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल मुकम्मल, बिल्कुल हर लिहाज से। और फिर जब उसको परफेक्ट हर लिहाज से मुकम्मल खलक किया तो फिर यह है कि उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। यानी अगर उसमें कोई छेड़छाड़ की जाएगी, उसमें कोई तब्दीली की जाएगी, उसमें कोई पंगा लिया जाएगा, उसमें मुदाखलत की जाएगी, तो फिर क्या होगा? उसमें खराबियां, और फिर वो बिलाखिर तबाह होगी। अब आपने यानी कि आप गौर करें तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से आपको दोनों अल्फाज बिल्कुल वाज़ेह समझ आ जाएंगे। दोनों, फतर किसे कहते हैं और फरद किसे कहते हैं। यानी अब मिसाल के तौर पर देखें, फतर कहते हैं जो भी खलक किया, जिसे भी वजूद दिया, या जो भी काम किया, कोई गुफ्तगू की, कोई बात की, तो हर लिहाज से मुकम्मल, परफेक्ट। अगर कुछ खलक करते हैं, कुछ वजूद में लाते हैं, तो उसकी जरूरियात क्या हैं, उनका मेयार क्या है, उनकी मिकदार क्या है, वो सब भी मुकम्मल परफेक्ट खलक करना। कहीं पर भी कोई भूल चूक, कोई नुक्स, कोई खामी खराबी बिल्कुल नहीं, हर लिहाज से मुकम्मल परफेक्ट। बात करते हैं तो मुकम्मल परफेक्ट, उसमें कोई कजी, कोई कोताही नहीं। यह है फतर और इसकी जिद फरद। अब अगर हम ऐसा करें कि हम अगर इन अल्फाज को कुरान में तलाश करें तो देखते हैं कि कुरान इन अल्फाज के बारे में क्या कहता है। क्या जो मानी हमने बयान किए, यानी कि जो बात हमारी समझ में आई कि फतर इसे कहते हैं और फरद इसे कहते हैं, क्या कुरान इसकी तस्दीक करता है? तो हम तलाश करते हैं कुरान में, तो देखें सूरह फातर की पहली आयत ले ले, उसमें क्या है? सूरह फातर की पहली आयत, उसमें क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि फातिर समावाति वल अर्द। अल्हम्दु है ही हमद, लिल्लाहि अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए क्या है ही हमद। कैसे है अल्लाह के लिए हमद? आगे इसी सवाल का जवाब आ जाता है। फातिर समावाति वल अर्दी, फातिर रहेंगे आसमान और जमीन है, यानी ये जो जमीन है, जो कुछ इसके अंदर है, इसकी लेयर्स हैं, फिर इसके गिर्द गैसों की जो तह हैं, इसको क्या किया? इसको अल्लाह ने फातिर किया, यानी कि ऐसा खलक किया, बिल्कुल परफेक्ट खलक किया, इनमें किसी किस्म की कोई कजी, कोई कमी, कोई कोताही नहीं की, कोई नुक्स नहीं छोड़ा, यानी हर लिहाज से मुकम्मल परफेक्ट खलक किया। इस वजह से अल्लाह के लिए है ही हमद, यानी तुम गौर फिक्र करोगे तो तुम्हें परफेक्शन नजर आएगी। कब तक? तब तक हमद है अल्लाह के लिए, तब तक यानी परफेक्शन नजर आएगी जब तक ये फातिर रहेंगे। फातिर समावाति वल अर्दी, फातिरी यानी कि देखें, फातिरी रे के नीचे जेर है जो कि आगे माजी का सिगा बनाती है, आगे धकेलती है। समावाति के नीचे भी जेर है, अर्दी उसके नीचे भी जेर है, यानी कि जब तक आसमान और जमीन ये फातिर रहेंगे तब तक अल्लाह के लिए हमद है, तब तक इनमें कोई नुक्स, कोई हामी, कोई कजी, कोई कोताही नहीं है। लेकिन जब तक ये परफेक्ट हैं, ये फातिर हैं, तब तक अल्लाह के लिए हमद है। और जब ये फातिर नहीं रहेंगे, जब ये अनफातिर हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर कमियां, कजियां, कोताहियां सब कुछ हो जाएगा। तो बहरहाल इसमें आपको ये चीज यानी कि लफ्ज फातिर जो है वो बिल्कुल वाज़ेह समझ आ जाएगी कि जब कुछ फातिर किया जाता है तो फिर उसमें क्या होता है, उससे फिर हमद ही होती है। यानी हमद किसमें होती है? हमद तो उसमें होती है जिसमें किसी किस्म की कोई ऐब हो ही ना, कोई नुक्स हो ही ना, कोई खामी हो ही ना। आप बात करें परफेक्ट,
حمد اس میں کجی کمی تلاش کرنے سے نہ ملے، بالکل مکمل پرفیکٹ ہر لحاظ سے، کچھ غلط کریں تو پرفیکٹ اس میں حمد ہوتی۔ تو دیکھیں اس آیت میں بھی جو لفظ فاطر ہے وہ بالکل کھل کر واضح ہو جاتا ہے۔ اب اس کی جو ضد ہم نے کہا تھا اس کی طرف آنے سے پہلے اگر قرآن میں آپ اس طرح اس لفظ کو تلاش کریں، جتنے مقامات پر آتا ہے آپ دیکھیں، آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا، بالکل واضح ہو جائے گا کہ فاطر کسے کہتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس کی ضد کی طرف۔ اب جب قرآن میں اس لفظ کی ضد کو تلاش کیا جائے تو آپ کو کہاں ملتا ہے؟ دیکھیں ویسے تو کافی مقامات پہ یہ لفظ یعنی فرت آیا ہے، لیکن ہم اگر دیکھیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 38، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ ابھی دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ، وا اور ما نہیں، من سے داباتن، دابا، دابا لفظ جو ہے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے اس کا واحد کیا ہے؟ اس کا واحد ہے داب، اور جمع کا صیغہ ہے دواب، اور جو دابا ہے وہ جنس پوری ایک بن جاتی ہے، پوری ایک جنس۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے آپ کہتے ہیں جی سواری کے ذرائع، تو سواری کے ذرائع جتنے بھی ہیں وہ ہیں تو یعنی کہ اس طرح کی اور بھی مخلوقات ہیں لیکن جن پر سواری کی جاتی ہے، وہ مخلوقات وہ ایک گروج بن جائے گا، تو اس کو کیا کہا؟ یعنی کہ اس کے لیے وہ ایک جنس جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ یعنی اگر آپ بکری کہیں گے تو بکری ایک جنس ہے۔ تو اسی طرح جو لفظ دابا ہے، دابا تو آپ کو پتا کسے کہتے ہیں؟ ہم یعنی کہ پہلے بھی بیان کر چکے ہوئے ہیں دابا داب سے، اور داب کسے کہتے ہیں؟ داب کہتے ہیں کہ مرحلہ با مرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ حرکت کرنا، آگے بڑھنا، یعنی کہ وہ مخلوقات جو لمحہ بلمحہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتی بڑھتی وجود میں آئی، نہ صرف وجود میں بلکہ اسی طرح حرکت کرتی ہیں، خواہ وہ تیر کر حرکت کرتی ہیں، رینگ کر حرکت کرتی ہیں، چل کر حرکت کرتی ہیں، یا پھر اڑ کر حرکت کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تمام کی تمام مخلوقات داباتن، تو وہی یعنی کہ مختلف یہ جنسوں کے گروہ ہیں۔ تو وما من دابتن، اور نہیں ہے دابا سے، یعنی کہ جو مختلف جنسیں ایسی حرکت کرنے والی مخلوقات کی ہیں جو تیر کر، رینگ کر، چل کر، اڑ کر حرکت کرتی ہیں، فی الارض ارض میں، زمین میں، ولا اور نہ ہی طائر، جو تیرنے والی ہیں، جو تیر رہی ہیں، کہاں تیر رہی ہیں؟ فضا میں تیر رہی ہیں، طائر فضا میں تیرنے والی، یتیرو تیر رہی ہیں، اڑ رہی ہیں فضا میں، بی جناح ہی اپنے پروں کے ساتھ، الا مگر امم امثالکم، وہ امم ہیں تمہاری ہی مثل، امتیں ہیں۔ امت کسے کہتے ہیں؟ امت سے کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو، اور امت یعنی یا امت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک منظم ترین گروہ جس کو کچھ ذمہ داری دی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر انسانوں میں سے کچھ، یہ جو بشر ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کا ایک منظم ترین گروہ جو اس زمین کی دیکھ بھال کرے گا، وہ امت کہلائے گا۔ باقی ساری مخلوقات اس کی رعایا ہے، باقی انسان جو ہے اس کی رعایا ہے، ان کے یعنی نفع نقصان کے ذمہ دار وہ ہیں۔ اگر کوئی خرابی ہوگی، کسی کا نقصان ہوگا تو ان سے پوچھا جائے گا پہلے۔ جیسے آپ اپنا گھر کسی کے ہینڈ اوور کر کے جاتے ہیں، کسی کے ذمہ لگا کر جاتے ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں چوری ہوگی، کوئی نقصان ہوگا تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ کیا چور سے جا کے پوچھیں گے یا اس سے پوچھیں گے جس کو آپ نے ذمہ داری دی تھی؟ یعنی ظاہر ہے اسی سے پوچھیں گے جس کو ذمہ داری دی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دابا میں سے جتنے بھی ہیں، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں جو تیر کر، رینگ کر، چل کر اور اڑ کر حرکت کر رہی ہیں، اور پھر ان میں سے اسپیسیفائی کر دیا وہ جو اڑنے والی ہیں، جو اڑ رہی ہیں، ان کو اسپیسیفائی کر دیا وہ کیا ہے؟ سب کے سب نہیں ہیں۔ اگر ہیں، ان کا وجود ہے، تو ان کا وجود کیسے ہے؟ کیا ہے؟ ان کا وجود ہے امم، وہ امم ہیں، امتیں ہیں۔ کیسے امتیں؟ امثالکم، تمہاری ہی مثل، یعنی کہ جیسے تم
یعنی کہ غور کرو کہ دنیا میں یعنی کہ اگر تم نہیں ہو تو یعنی بیج کون بوئے گا؟ بیج نہیں کوئی بوئے گا، فصل نہیں ہوگا، یعنی یہ سارا نظام تو یعنی کہ نظام رک جائے گا. تمہیں اگر ہٹا دیا جائے تو نظام میں رکاوٹ پیدا ہوگی. تم ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہو، ہے نا، ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہو. پھر تمہاری ضروریات ہیں، ٹھیک ہے نا، تمہاری ضروریات ہیں، کھانے کو، پینے کو، سانس لینے کو، یعنی کہ جتنی بھی ضروریات ہیں. تو یہ صرف تم ہی ایسا نہیں ہو کہ جنہیں کچھ کرنے کے لیے کھانا پڑتا ہے، تمہیں سفر کرنے کے لیے جو ہے وہ سفری ضروریات جو ہے وہ چاہیے، تمہیں کھانے کو، پینے کو، یعنی کہ تو صرف تم ایسے نہیں ہو، جتنی بھی مخلوقات ان کا معاملہ یہی ہے. وہ اس دنیا میں، اس کائنات میں، زمین و آسمانوں میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں. ایسی ذمہ داری کہ اگر یعنی کہ اس ذمہ داری کو ترک کر دیں تو نظام نہیں چلے گا، یہ نظام رک جائے گا، اس میں خرابیاں ہوں گی، پھر تباہیاں آئیں گی. تو صرف تمہاری حیثیت نہیں ہے. کیوں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم ذرا اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر تو کرو. تم کہتے ہو جی دیکھو ہمیں سفر کرنے کے لیے تیز ترین سواری کے ذرائع چاہیے. تو کیا وہ مخلوقات جو ہیں جیسے تم نے سواری کے ذرائع خلق کیے، کیا وہ بھی تمہاری طرح خلق کر رہی ہیں؟ تمہیں فریج چاہیے، کیا انہوں نے بھی اپنے یعنی کہ کھانے محفوظ کرنے کے لیے فریجیں بنائی؟ تم جو ہے وہ یعنی کہ فطرت میں مداخلت کر رہے ہو، چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، اپنی من پسند اپنی مرضی سے یعنی کہ اگا رہے ہو، پنگے لے رہے ہو چھیڑ چھاڑ. کیا وہ سب بھی یہی کر رہی ہیں؟ یعنی کہ تم کہتے ہو جی ہماری ضروریات ہیں، اگر ہم اس طرح تیز رفتاری سے نہیں اگائیں گے، اس طرح نہیں اگائیں گے تو خوراک پوری نہیں ہوگی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سواری کے ذرائع تیز رفتار نہیں ہوں گے تو ہم جو ہے پیچھے رہ جائیں گے، ہمیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ ہے وہ ہے. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو تو ذرا غور تو کرو. تم اگر یہ کر رہے ہو، تم کہتے ہو ہم ان سب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہم ان کے بغیر چل نہیں سکتے، سروائیو نہیں کر سکتے، تو صرف تمہاری ہی مثال یہ نہیں ہے. یہ ساری ضرورتیں صرف تمہاری ہی نہیں ہے کہ تمہیں کھانے کو مختلف اشیاء چاہیے، رزق چاہیے، پینے کو پانی چاہیے، یعنی کہ اسی طرح یعنی کہ جو کچھ بھی تمہاری ضروریات ہیں، صرف تم نہیں ہو جو جنہیں ضروریات لاحق ہیں. جتنی بھی مخلوقات زمین میں ایسی ہیں، زمین و آسمانوں میں جتنی بھی ایسی ہیں جو حرکت کرنے والی ہیں، جو رینگ کر، تیر کر، چل کر یا اڑ کر حرکت کرتی ہیں، ان سب کا معاملہ یہی ہے. ان سب کو ضروریات لاحق ہیں، ان سب کو رزق چاہیے، ان سب کو جو ہے وہ طرح طرح کی ضروریات جو ہیں وہ لاحق ہیں، وہ بھی محتاج ہیں. لیکن غور کرو کیا وہ یہ سب کر رہی ہیں جو سب تم کر رہے ہو؟ غور تو کرو. نہیں نا. جب وہ زندہ رہ سکتی ہیں، وہ فریج کے بغیر زندہ رہ سکتی ہیں، وہ ان ساری چیزوں کے بغیر زندہ رہ سکتی ہیں، تو تم کیسے نہیں رہ سکتے؟ اور پھر عقل کے اندر غور کرو. تم نے پنگے لیے اور بڑے مار کے مارے، اس کے باوجود دیکھو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر کرو، کیا ان کو بیماریاں لاحق ہیں؟ تم نے اتنے جدید ہسپتال اور ادویات بنا لی، اس کے باوجود بیماریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. انہیں بیماریاں کیوں نہیں لاحق؟ وہ جب کوئی مادہ جو ہے حاملہ جب بچہ پیدا کرتی ہے تو انہیں کسی ڈاکٹر کی، کسی ہاسپٹل کی، کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے. غور تو کرو. اور تم کہتے ہو جی ہم نے بہت ترقی کر لی، اس کے باوجود تم دیکھو تمہارے حالات کیا ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تمہاری یعنی کہ تم ایک منظم ترین گروہ ہو کہ تمہارے بغیر جو ہے وہ زمین و آسمانوں کا نظام ہی رک جائے گا. تمہاری یہ ضروریات ہیں. تم ہی ایسے نہیں ہو، سب کا یہی معاملہ ہے. لیکن تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا غور تو کرو. یعنی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اگر زندہ رہنے کے لیے یہ سارا کچھ ضروری تھا، اگر سفر کے لیے یہ تیز ترین سواری کے ذرائع ضروری تھے، تو پھر تو ان مخلوقات کو بھی چاہیے تھے، انہیں بھی خلق کرنے چاہیے تھے. اگر ان کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا، اے سیوں کے بغیر، ٹی ویوں کے بغیر، اس ٹیکنالوجی کے بغیر، ان نجات کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا، تو پھر وہ کیسے رہ رہی ہیں؟ پھر تو انہیں بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا، پھر تو ان کا وجود کالعدم ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرطنا، نہیں فرط کیا ہم نے فی الکتاب من شیء، کتاب میں کسی بھی شے سے.
اور کتاب ہم جان چکے ہوئے ہیں گزشتہ انا علینا بیانہ ہو کہ جو شروع کے ساتھ ہیں ان میں کتاب کے اوپر بات تفصیل سے ہو چکی ہے. کتاب کیا کیا کتاب تو یہ زمین و آسمان میں ہے. زمین و آسمانوں کو اللہ سبحانہ نے کہا زمین و آسمان جو کچھ ان کے درمیان ہے تمام کی تمام مخلوقات. کتاب کتب سے ہے. کتب کہتے ہیں علم کا کسی نہ کسی صورت میں موجود ہونا جہاں سے اسے حاصل کیا جا سکے. تو یہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارا کچھ یہ آیات ہیں اللہ کی جو کتب ہوئی ہیں درخت چرند پرندے جتنی مخلوقات ہے زمین و آسمان میں. تو جب یہ اللہ کی آیات ہیں یہ کتب ہوئی ہیں تو جس میں کتب ہوئی ہیں وہ اللہ کی کتاب. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء نہیں فرض کیا ہم نے کتاب میں کسی بھی شے سے. یعنی مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی خلق کیا وہ سب کا سب پرفیکٹ مکمل خلق کیا. اس میں کسی قسم کی کوئی کجی کوئی کوتاہی نہیں کی, کوئی نقص نہیں چھوڑا, کوئی خامی یا خرابی ہم نے نہیں اس میں کی نہیں چھوڑی. ہم نے ہر لحاظ سے مکمل پرفیکٹ خلق کیا. اور جب ہم نے تمہیں بھی مکمل پرفیکٹ خلق کیا اور جب ہم نے تمہیں خلق کیا اس طرح باقی مخلوقات کو خلق کیا تو ان کی ضروریات کیا تھی, ان کی ضروریات کا معیار, ان کی مقدار, ان کو کیسے فراہم کی جائیں گی یہ سب بھی ہم بھول نہیں گئے تھے. ہم نے یہ سب بھی خلق کیا. تمہاری سواری کے یعنی کہ تمہیں سواری کی جو ہے وہ حاجت ہے, اس کے لیے تمہیں سواری کے ذرائع چاہیے تو ہم نے وہ بھی خلق کیے. تمہیں کھانے کے لیے رزق چاہیے تو ہم نے طرح طرح کا رزق بھی خلق کیا. تمہیں سانس لینے کو آکسیجن چاہیے تو ہم نے آکسیجن بھی خلق کی. تمہیں پینے کو پانی چاہیے تو ہم نے پانی بھی خلق کیا. ہم نے سب کچھ ہر لحاظ سے مکمل اور پرفیکٹ خلق کیا. ہم نے کہیں بھی کوئی لاپرواہی نہیں کی, ہم کہیں بھول نہیں گئے تھے. یعنی کہ آج جو یہ تم اپنی ضروریات خود سے خلق کر رہے ہو تو تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے فرض کر دیے تھے. یعنی تمہارے اعمال یہ ثابت کر رہے ہیں, تمہارے اعمال تم اپنے اعمال سے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ نے فرض کر دیا. یعنی اللہ تو بھول گیا تھا, اللہ کو تو علم نہیں تھا ہمارے لیے سواری کے ذرائع تو اس طرح تیز رفتار ہونے چاہیے. اللہ کو تو علم ہی نہیں تھا, وہ تو بھول گیا. وہ یہ سواری کے ذرائع خلق کرنا بھول گیا تھا. اس نے تو وہ کجیوں والے کمیوں کوتاہیوں والے وہ خلق کر دیے, اس نے کوتاہی برتی. یہ اللہ تعالیٰ ہم نے فرض نہیں کیا کتاب میں. اب آپ غور کریں ذرا کہ قرآن میں لفظ فرد بھی آیا اور لفظ فاطر بھی آیا. فاطر کہاں آیا اور فرد کہاں آیا؟ غور کریں تو بالکل واضح ہے. فاطر جب کچھ فاطر کیا جائے گا تو اس سے حمد ہی حمد ہوگی, اس میں حمد ہی حمد ہوگی. یعنی کہ ہر لحاظ سے مکمل پرفیکٹ. اور فرد کرنا یعنی کہ فرد کرنا یہ اب غور کریں کہ اگر انسانوں نے سواری کے ذرائع تیز رفتار خلق کیے, فریج یہ جدید ایجادات یہ ٹیکنالوجی خلق کی, اللہ نے جو یعنی کہ جو سبزیاں پھل فروٹ یہ سب اگا رہا تھا اللہ نے جو یہ اگایا اس میں بھی پنگے لیے چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو بھی بہت تیز رفتار سے کئی گنا زیادہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ طریقے سے اگایا جا رہا ہے. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پر آپ بہت چھوٹی سی سادہ سی مثال ہے. مثال کے طور پر ایک مستری ہے, وہ ایسا کرتا ہے دیوار بناتا ہے. آپ آتے ہیں یا مثال کے طور پر آپ مستری ہیں, آپ نے دیوار کھڑی کی اور ایک دوسرا آتا ہے وہ آ کے آپ کو پرے ہٹاتا ہے اور وہ آپ کی دیوار گرا کے دوبارہ سے تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے. مطلب کیا وہ یہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جو دیوار بنائی وہ پرفیکٹ نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, دیوار ایسے نہیں بنتی. وہ کہتا ہے دیوار ایسے بن کے جیسا میں بنا رہا ہوں. تو بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سواری کے ذرائع خلق کیے. تو آج انسان نے کیا کیا؟ اللہ کی سواری کے ذرائع کو رد کیا اور اپنے سواری کے ذرائع خلق کیا. کیا ثابت کیا؟ ثابت یہ کیا کہ اللہ تجھے تو علم نہیں تھا سواری کے ذرائع کیسے خلق کرتے ہیں, تجھے تو یہ نہیں علم تھا کہ ان کی رفتار کیا ہونی چاہیے تھی. دیکھ ہم تجھے خلق کر کے دکھاتے ہیں اور خلق کر کے دکھائے. اللہ نے جو سواری کے ذرائع خلق کیے ان سے کئی گنا تیز رفتار. غور کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو یہی کہنا تو نے فرض کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرض نہیں کیا, لیکن انسان ثابت کر اپنے اعمال سے کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ تو نے فرض کیا. دیکھ تو پہلے جو ہے وہ سبزیاں اگاتا تھا, یعنی تو سبزیاں اگاتا تھا, وہ 3-3 6-6 مہینے میں سبزی تیار ہوتی تھی. ہم تو جو ہے وہ 15 دن میں تیار کر لیتے ہیں. تو سبزیاں اگاتا تھا, ایک خاص موسم میں اگاتا تھا, ایک خاص خطے میں اگاتا تھا. ہم نے ایسے بیج تیار کیے جینیٹیکلی موڈیفائی طریقے سے کہ وہ پوری دنیا میں اگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ہر موسم میں اگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پھر وہ 3 مہینے 6 مہینے کے بجائے 15-20 دن میں 1 مہینے میں فصل دینا شروع کر دیتے ہیں. تو نے گندم اگائی, چاول اگائے, تو 1 ایکڑ سے 30-40 من جو ہے وہ گندم یا چاول جو ہے وہ پیدا ہوتے تھے. اور ہم نے تیرے مقابلے پر یعنی کہ یہ فصلیں خلق کی, چاول کی فصل اور یعنی کہ دان کی فصل اور گندم کی فصل, تو 1 ایکڑ سے تجھ سے 3-4 گنا زیادہ اگا رہے ہیں. اس طرح سبزیاں ہیں کم وقت میں, پھل
فروٹ سب کچھ کم وقت میں اور بہت زیادہ مقدار میں. اس طرح ہر چیز مصنوعی آپ کے سامنے. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ انسان نے کیا دعویٰ کیا؟ یہ انسان اپنے اعمال سے یہ دعویٰ کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے فرض کر دیا, تجھے نہیں علم تھا ہماری سواری کے ذرائع کیا ہونے چاہیے, کیسے ہونے چاہیے, تجھے نہیں علم تھا, تو بھول گیا تھا, تجھے علم نہیں, تو نے کجی برتی, تو نے کوتاہی برتی. دیکھ یہ ہمارے لیے سواری کے ذرائع ایسے ہونے چاہیے. تو یہ نہیں پتا سبزیاں کیسے حل کرتے ہیں, فصلیں کیسے خلق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح ہمیں تو جو ہے وہ خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے یہ طرح طرح کی ٹیکنالوجی چاہیے تھی, یہ مشینیں چاہیے تھی, ہمیں تو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے. تو نے یہ کہ ہمیں خلق کر کے دے دیا, یعنی کہ تو نے فرض کر دیا, یہ عملاً کہا جائے. تو یہ دیکھیں قرآن میں ان دونوں آیات سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ فرض کسے کہتے ہیں اور فاطر کسے کہتے ہیں. فاطر جس میں ہو ہی, جس سے ہو ہی حمد, جس میں ہو ہی حمد یعنی پرفیکٹ, اور فرد جس میں کجی کوتاہی کمی خامی یعنی دوبارہ خلق کرنا پڑے. بھئی یہ ٹھیک نہیں. دوبارہ کب خلق کیا جاتا ہے؟ اس لیے اس وقت خلق کیا جاتا ہے کہ جب پہلے جو خلق کیا وہ پرفیکٹ خلق نہیں ہوا. بھئی کوئی کمی رہ گئی تھی, کجی رہ گئی تھی, خرابی رہ گئی تھی, کچھ بھول گئے تھے, اس لیے ہم اب دوبارہ خلق کریں گے, وہ بھول چک ختم ہو جائے گی, وہ اب دوبارہ ٹھیک جو ہے خلق ہو جائے. حالانکہ انسان اتنا عقل مند ہے, غور نہیں کرتا, یہ غور نہیں کرتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خلق کیا اس میں رائے برابر بھی تبدیلی نہیں کی. اللہ سبحانہ نے جب گھوڑے, گدھے, خچر سواری کے ذرائع کے لیے خلق کیے, اونٹ خلق کیے, تو وہ آج تک وہی ہیں, اللہ نے تبدیل نہیں کیے. اب انسان کا معاملہ کیا ہے؟ اس نے غور کرے, اس نے سب سے پہلے جو گاڑی خلق کی اس کو رد کیا, نئی خلق کی, اس کو رد کیا پھر نئی خلق کی, اس کو رد کیا پھر نئی خلق کی, اس کو رد کیا پھر نئی خلق کی, اور یہ خود ثابت کر رہا ہے کہ میں نے فرد کیا, نئی بنا رہا ہے, پھر اگلی نئی بنا کے یہ ثابت کر رہا ہے پیچھے میں نے فرد کر دیا تھا. پرفیکٹ خلق نہیں ہوئی تھی, رفتار کم تھی, یہ نقائص تھے, اس میں یہ نہیں تھا, بیچ میں ایسی نہیں تھا, فلاں چیز نہیں تھی. یعنی دین بدین خود یہ اس کے اپنے اعمال یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انسان فرد کر رہا ہے, فرد کر رہا ہے. جو فرد کر رہا ہے اس کو تو حق یہ نہیں ہے کہ وہ پنگے لے, وہ چھیڑ چھڑ کرے, وہ نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ وہ تو کائنات کا بیڑا غرق کرے گا, وہ زمین آسمانوں میں سب کچھ درہم برہم کر کے رکھ دے گا. اور کیا آج یہ سب کچھ نہیں ہو چکا آپ کی آنکھوں کے سامنے؟ بہرحال غور کریں اس بات پر کہ جتنی مخلوقات ہیں, مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں پرندے ہیں, تو غور کریں کیا پرندوں نے کوئی ملکیت بنائی, یہ درخت میرا ہے, وہ یعنی کہ یہ علاقہ میرا ہے, تم یہاں نہیں آ سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, پھر دیکھو یہاں سے تم نہیں کھا سکتے, یہ میرا رزق ہے. پھر خود سے رزق اپنا پروڈیوس کرنا شروع ہو جائے, پیدا کرنا شروع ہو جائے. کوئی پرندہ ایسا نظر آتا ہے جو اپنا رزق خود پروڈیوس کر رہا ہے, خلق کر رہا ہے؟ کوئی آپ کو ایسا نظر آتا ہے؟ کیا ان کے جب بچے ہوتے ہیں کیا ان کو ڈلیوری کریے, کیا ڈاکٹروں کی, ہسپتالوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ کیا ان کو کیا فریجوں کے بغیر, یعنی کہ کیا انہوں نے فریجیں بنائی کہ ہم اپنی خوراک کو سٹور کر لیں؟ کیا وہ جس طرح انسان منصوبہ بندیاں کر رہا ہے, کیا وہ منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں؟ ان کی کوئی ایسی منصوبہ بندیاں ہیں؟ غور کریں پرندوں کو, یہ نہیں یعنی کہ پرندے صبح نکلتے ہیں, شام کو کھا کر واپس آتے ہیں, تو ان کو یعنی کہ وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر آتے کہ چلو جی رات کو بھی کھائیں گے. نہیں, 100% فطرت پر توکل کر رہے ہیں. پرندوں کو یہ نہیں پتا کہ صبح اٹھیں گے تو کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا, لیکن انہیں کوئی فکر نہیں ہے بالکل, اور بھوکے نہیں سوتے. کوئی پرندہ آپ کو بھوک سے مرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کہاں؟ جہاں یعنی کہ فطرت کے قریب ترین ایریا ہے, جنگلوں وغیرہ میں, ایسے علاقوں میں جہاں انسان کی مداخلت نہیں ہے یا کم سے کم ہے. تو آپ دیکھیں, آپ کو ان میں بیماریاں نظر نہیں آئیں گی, خرابیاں نقائص نظر نہیں آئیں گی. کہاں نظر نہیں آئیں گے؟ وہی جو فطرت کی جگہ ہیں, وہاں جو جانور چرند پرند وہ مخلوقات موجود ہیں, وہاں جو دابا موجود ہے. لیکن اس کے برعکس دیکھیں, انسان بڑی بڑی لمبی منصوبہ بندیاں کرنے والا, اپنی زندگی کی ایک لمحہ گارنٹی نہیں ہے, ایک منٹ کی گارنٹی نہیں. ہو سکتا ہے اگلے لمحے جو ہے وہ اس کا اینڈ ہو جائے, اس کی موت واقع ہو جائے, لیکن اپنی جو منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں, گھر بناتا ہے, مثال کے طور پر انسان گھر بناتا ہے, کیسا بناتا ہے؟ اپنی زندگی کا پتہ ہی نہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن گھر ایسا بناتا ہے کہ یہی چاہتا ہے کہ کبھی نہ گرے, اس گھر کو کوئی فرق ہی نہ پڑے. اپنی زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. اسی طرح
مال کو ایسے جوڑتا ہے کہ میں اپنی آئندہ نسلوں تک کے لیے سوچتا ہے، لمبی لمبی منصوبہ بندیاں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اتنی بڑی بڑی لمبی چوڑی منصوبہ بندیاں کرنے کے باوجود، رزق سٹور کرنے کے باوجود، بینکوں میں اپنے کھاتوں میں مال جمع کرنے کے باوجود بھوکا مارا ذلیل ہو رہا ہے، جدید ترین ہسپتال اور ادویات بنانے کے باوجود دن بدن بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، جدید ترین سواری کا ذرائع خلق کرنے کے باوجود بھی حالت کیا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اپنی طرف سے جنہیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، آفات سے بچانے کے لیے بڑی بڑی منصوبہ بندیاں کرتا ہے، اس کے باوجود زلزلے، سیلاب، طوفان آ رہے ہیں، بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس کا طرح طرح کی تباہیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک زلزلہ آتا ہے، غور کریں کتنے پرندے اس میں اس کا شکار ہوتے ہیں، ایک طوفان آتا ہے کتنے پرندے شکار ہوتے ہیں، غور تو کریں نا۔ سب سے زیادہ نقصان اسی انسان کا ہوتا ہے، اور اگر جانوروں کا نقصان ہوتا بھی ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ ذمہ دار ہوتا ہے، انسان ذمہ دار ہے، انسان کے کرتوت، انسان کے عمال۔ مثال کے طور پر آپ اگر اپنے ہی گھر کو آگ لگائیں گے اور کوئی دوسرا آپ کے گھر میں موجود ہے، گھر کے دروازے بند ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی جلے گا، لیکن اس میں اس کا قصور تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو تو آپ نے، یعنی کہ وہ تو کہا تھا گھر کے اندر موجود ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ گھر آپ کا، آپ نے گھر بند کیا اس کو، یعنی کہ وہ تو آپ کی قید میں ہے، آپ نے گھر کو آگ لگائی تو آپ تو جلیں گے ساتھ وہ بھی جلے گا، لیکن ذمہ دار کون؟ ذمہ دار وہ نہیں، ذمہ دار آپ ہیں۔ تو یہ ہے، ذرا غور کریں کہ جنگلوں میں جانور ہیں، یعنی کہ اگر آپ افریقہ کے جنگلات میں چلے جائیں تو وہاں دیکھیں کہ کتنے جانور ایسے ہیں، یعنی کہ کتنی مادائیں ایسی ہیں جانوروں کی جو ڈلیوری کے وقت ان کی ڈیتھ ہوئی، آپ کو کوئی ایک بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر ڈلیوری کے لیے، یعنی بچہ پیدا کرنے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں، کوئی دائی کی، کسی ڈاکٹر کی، کسی ہسپتال کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگلوں میں کتنے آپ کو جانور کے ہسپتال نظر آئیں گے؟ جنگلوں میں آپ کو کتنی فریجیں نظر آئیں گی، کتنے اے سی نظر آئیں گے؟ سواری کے لیے، ان کو سفر کرنے کے لیے آپ کو، یعنی کہ ان کے پاس کیسی آپ کو کوئی ایسے سواری کے ذرائع جو آپ نے خلق کیے نظر آئیں گے؟ آپ کو نہیں۔ اس کے باوجود آپ غور کریں کہ کچھ چڑیاں ایسی ہیں جو پوری دنیا کا ایک سال میں چکر کاٹتی ہیں۔ کیسے کاٹتی ہیں؟ وہ ایک خاص قسم کا پھل کھاتی ہیں، ایک خاص قسم کا پھل جو پوری دنیا میں اگتا ہے، لیکن ایک خاص موسم میں۔ تو مثال کے طور پر آپ جس خطے میں، اس خطے میں جب وہ موسم آتا ہے، وہ پھل پیدا ہوتا ہے، وہ چڑیاں آتی ہیں، اس دوران کھاتی ہیں، آگے جاتی ہیں۔ اس طرح یعنی کہ جیسے وہ سورج آگے بڑھتا ہے یا زمین یعنی چکر کاٹتی ہے، تو پوری دنیا میں، یعنی کہ جہاں آج گرمی ہے، بعد میں سردی آئے گی، اس طرح یہ موسم چینج ہوتا ہے، سرکل، جیسے آپ آگ لے کر یا گرمی لے کر چل رہے ہیں، تو جہاں جہاں گرمی ہوتی ہے وہاں وہ پھل جو ہے پروڈیوس ہوتا ہے، تو پیچھے پیچھے وہ چڑیاں جو ہیں، وہ چڑیوں کے گروہ وہ آتے جاتے ہیں، وہ کھاتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، اس طرح پورے سال میں۔ تو اسی طرح وہ پوری دنیا کا نہ صرف چکر کاٹتی ہیں بلکہ وہ رزق بھی ان کا اسی طرح۔ اس طرح آپ کو پرندوں کی کئی مثالیں ملیں گی، کئی مثالیں ملیں گی۔ بھوکی نہیں رہتی، کوئی پرندہ بھوکا نہیں مار رہا، جو فطرت پر انحصار کر رہا ہے۔ اگر بھوکے مارے ہیں تو یہ انسان کی وجہ سے، جو انسان نے بیڑا گرک کر دیا، ان کی دنیا بھی تباہ کر دی۔ تو یہ بہرحال لفظ فاتر اور فرد، ان دونوں الفاظ کی بہت کھل کر جو ہے واضح جو ہے وضاحت ہو گئی۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے، فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت دو الفاظ کا مجموعہ بنتا ہے، ایک فاتر، فاتر کو آپ نے سمجھ لیا، اور آگے ہے تے۔ تے تو تے یعنی کیوں استعمال ہوتا ہے؟ تے عربی میں اس شے کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے جس کا ذکر کرنا مقصود ہو، یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، جس کے بارے میں بات کرنا مقصود ہو۔ یعنی کہ تے ان تمام کے تمام اشیاء کا، ان تمام کے تمام اعمال کا اظہار کرتا ہے، ان تمام مخلوقات کا اظہار کرتا ہے جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں موجود ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان میں موجود ہے، وجود رکھتا ہے، جو وجود میں آیا، جو خلق کیا گیا، ان سب کے تحت اشارہ ہے کہ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ایگزسٹ کرتا ہے، ان سب کو کیا کیا تھا؟ فاتر کیا تھا۔ ان کو ہر لحاظ سے مکمل پرفیکٹ خلق کیا تھا، کہیں کوئی خامی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ کہیں بھول نہیں گیا تھا، ایسا نہیں ہوا تھا کہ اللہ بھول گیا کہ آپ کو، یعنی کہ انسانوں کی سواری کی جو ضرورت ہے اب اس کے لیے یعنی کہ تیز رفتار سواری کی ذرائع ہونی چاہیے، اور اللہ بھول گیا تھا، وہ سست رفتار خلق کر بیٹھا، اور بعد میں کہا جی میں تو بھول گیا تھا، اب تم خود ہی خلق کر لو۔
ایسا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کچھ پرفیکٹ ہر لحاظ سے مکمل خلق کیا, مکمل. یہ ہے فطرت. اب آگے بڑھتے ہیں. سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں؟ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں فاقم وجہک للدین حنیفا. فاقم, فا پس. عربی کا اصول ہے جب بھی حرف فا استعمال ہوگا تو فا کہتے ہیں پس, یعنی کہ کوئی گنجائش یا آپشن ختم کر دیے جاتے ہیں. جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے, خواہ کچھ بھی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, جو کہا جا رہا ہے فا کے ساتھ وہ کرنا ہی کرنا ہے. بالکل بہت سختی کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے. فا کیا حکم دیا جا رہا ہے فا کے ساتھ؟ فاقم, بس قائم ہو جا. یعنی کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, کچھ بھی ہو جا تو قائم کر, قائم ہو جا. کیا قائم کرنا ہے؟ کہاں قائم ہونا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ آگے کیا ہے؟ وجہ کا, تیرا جو رخ ہے, للدین, دین کے لیے, حنیفن. حنیفن, حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں ہر طرف سے کٹ جانا, بالکل یکرو ہو جانا. مثال کے طور پر ادھر ادھر آگے پیچھے کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ کا جو ٹارگٹ ہے آپ ہر لحاظ سے اپنے ٹارگٹ پر فوکس کریں. ادھر کوئی چیختا ہے, چلاتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے آپ کے آس پاس ادھر ادھر, آپ بالکل اپنی ایک رائی برابر بھی توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ کریں. آپ ہر لحاظ سے اپنے ٹارگٹ کو فوکس کریں اور اسی کی طرف بڑھتے جائیں, بڑھتے جائیں, بڑھتے جائیں. بالکل کسی بھی طرف رائی برابر بھی توجہ نہیں کریں, بالکل یکرو. اس کو کہتے ہیں حنیف. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فاقم وجہک للدین حنیفا. خواہ کچھ بھی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, پس تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے اپنے رخ کو, اپنی توجہ کو ہر طرف سے کاٹ کر, ہر طرف سے تجھے جو کچھ عطا کیا گیا, یعنی جو صلاحیتیں عطا کی گئی, جو مال عطا کیا گیا, اس سب کا استعمال کیسے کرنا, ہر طرف سے کاٹ کر تو نے کیا دین کے لیے قائم ہونا ہے. بالکل یکرو دین کو اپنا ٹارگٹ بنا لینا, اس پر قائم ہو جانا, اس کے لیے قائم ہو جانا, ڈٹ جانا ہر طرف سے کٹ کر. یعنی کہ ایسے جیسے کہ دنیا میں وہ کچھ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے, دنیا میں کچھ موجود ہے ہی نہیں. اگر کچھ موجود ہے تو وہ صرف اور صرف دین ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین ہے کیا؟ اور یہ قرآن کا اسلوب ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیات ایسے رکھی ہیں کہ کچھ حصے میں یعنی کہ جو بات کی جاتی ہے سوال اٹھتا ہے, پھر آگے اس کا جواب دیا جاتا ہے, پھر سوال اٹھتا ہے, پھر آگے اس کا جواب. یعنی ایسی ترتیب ہے. تو کیا ہے یہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دین کیا ہے؟ پتہ تو چلنا چاہیے نا دین کیا ہے. ہر طرف سے کٹ کر جو ہے اس کے لیے قائم ہونا ہے, ڈٹ جانا ہے اس پر, اس کے لیے. تو آگے اللہ سبحانہ وتعالی اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ دین کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کہنا فطرتا, فطرت تھی اللہ ہی, اللہ کی فطرت. اللہ ہی, دین کیا تھی؟ دین تھی اللہ کی فطرت, دین تھی اللہ کی فطرت. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا دین اللہ کی فطرت ہے, یعنی یہ نہیں کہا کہ دین فطرت ہے, یہ کہا کہ دین فطرت تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دین اللہ کی فطرت تھی؟ بہت بڑا اور اہم سوال ہے. مطلب یہ ہے اس کا کہ آج جسے تم دین کہہ رہے ہو, جسے بھی تم یعنی کہ تم جسے اسلام کا نام دیتے ہو, یا جو یہود ہیں وہ جسے دین کا نام دیتے ہیں, جو نصارہ ہیں نصرانی یا عیسائی وہ جسے دین کا نام دیتے ہیں, جو ہندو ہیں وہ جسے دین کا نام دیتے ہیں, جو بدھ مت ہیں وہ جسے دین کا نام دیتے ہیں, یا دنیا میں جتنے انسان جس نے جس شے کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ دین کہلاتا ہے. اور وہ جتنے بھی اس طرح دیان ہیں یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں انہوں نے جس شے کو اپنا ٹارگٹ بنا کر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ان سب کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دین تھا فطرت. کون سی فطرت؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اللاتی فطر الناس علیہا. دین وہ فطرت تھی فاطر کیا تھا انسانوں کو جس پر. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں کہ انسانوں کو جب وجود میں لایا گیا
یعنی کہ سب سے پہلے یہ غور کریں کہ جب انسانوں کا وجود نہیں تھا، انسانوں کو دنیا میں لانے سے پہلے تمام مخلوقات کس حالت میں تھی، کیسے خلق ہوئی، کیسے خلق ہو رہی تھی، ذرا غور تو کریں۔ انسانوں کو دنیا میں لانے سے پہلے جب انسانوں کو دنیا میں لایا گیا تو اس وقت دنیا کس سٹیج پر تھی، کن حالات میں تھی، تمام مخلوقات کیسی تھیں، کیا ان میں جیسے آج عیب ہیں، آج خرابیاں ہیں، نقائص ہیں، سب کچھ ہے، کیا اس وقت یہ تھا؟ یہ کیا جو آج جو موجود ہے، جو سواری کا ذرائع، جو انسان کہتا ہے یہ میری ضروریات ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ سارا کچھ اس وقت موجود تھا؟ غور تو کریں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں دین وہ فطرت تھی جس پر انسانوں کو فاطر کیا گیا، جب انسانوں کو یعنی جس پر انسانوں کو وجود دیا گیا، انسانوں کو جب لایا گیا تو جو کچھ اس وقت موجود تھا، جیسا موجود تھا، وہ ہے فطرت، وہ تھی فطرت۔ اس وقت غور کریں، اس وقت سواری کے ذرائع کیا تھے، اس کے لیے کھانے کو کیا تھا، پینے کو اس وقت کیا تھا؟ کیا پینے کو آج کی طرح کے مشروبات تھے؟ جنہیں آپ پیپسی، کوک اور طرح طرح کے جو ہے وہ مشروبات کا نام دیتے ہیں، مصنوعی انسان کے اپنے خلق کرتا۔ سواری کے ذرائع کیا آج جو موجودہ سواری کے ذرائع ہیں یہ ذرائع تھے؟ غور کریں، اگر تھے تو یہ فطرت ہے، انہی پر قائم ہونا ہے، یعنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے انہی پر انحصار کرنا ہے۔ اگر تھے تو یہ جتنی بھی آپ آج ایجادات آپ کے سامنے ہیں، جو آپ کے یعنی کہ جتنی بھی ضروری آپ کپڑا پہنتے ہیں تو غور کریں، کیا جب انسانوں کو وجود میں لایا گیا تو اس وقت بھی کپڑا ایسے بنتا تھا؟ جب انسانوں کو وجود میں لایا گیا تو کیا اس وقت بھی جوتے ایسے بنتے تھے؟ جب انسانوں کو وجود دیا گیا، وجود میں لایا گیا تو کیا اس وقت بھی اس کی خوراک ایسے ہی پروڈیوس ہوتی تھی، خلق ہوتی تھی؟ فصلیں ایسے ہی خلق ہوتی تھی؟ نباتات ایسے ہی اگائی جاتی تھی؟ بارشیں ایسے ہی برستی تھی؟ آکسیجن ایسی ہی تھی سانس لینے کے لیے؟ غور تو کریں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں انسانوں کو جس پر فاطر کیا گیا، یعنی کہ انسانوں کو جب وجود لایا گیا تو اس وقت کیا موجود تھا؟ جو اس وقت موجود تھا، جیسا موجود تھا، وہ فطرت ہے، وہ تھی فطرت۔ تو ناظرین آج غور کریں، کیا آج کچھ ویسا ہے؟ غور تو کریں۔ پھر مثال کے طور پر انسان ویسے جب دنیا میں آتا ہے، جب اس کو وجود عطا کیا تو کیسے وجود میں آتا ہے؟ تھوڑا غور تو کریں۔ ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے، لیکن اس سے کیا وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ نہیں، عورت کے جسم میں ایک انڈا اور مرد کے جسم سے نطفہ آتا ہے، تو وہ کہاں سے آیا؟ عورت کے جسم میں انڈا جو اس نے خوراک کھائی، مرد کے جسم سے نطفہ جو اس نے کھایا، اس سے خلق ہوا۔ کیا کھایا؟ پھل، فروٹ، سبزیاں، پانی، اس طرح سانس لیا، آکسیجن وغیرہ جیسا۔ تو یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ غور کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں۔ تو کیسے وجود دیا گیا آپ کو؟ کیا اس یعنی کہ کیا وہ نطفہ جیسے آج وجود میں آتا ہے پہلے ایسے وجود میں آتا تھا جب انسانوں کو؟ یعنی غور کریں ذرا، یہ چیزیں بہت غور کرنے والی ہیں۔ یعنی کہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو زمین و آسمان، یہ جو کائنات ہے، اس نے ایک انسان کو وجود میں لانے کے لیے کیا کیا؟ نہ صرف پیچھے بہت سارے مراحل ہیں جو مختلف مخلوقات کے ذریعے طے ہوتے ہیں، بلکہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ فطرت نے، یعنی کہ اسی کا فطرت تو نہیں کہا، اس کائنات نے کیا کیا؟ ایک مرد اور ایک عورت کا انتخاب کیا، تو ان کے ملاپ سے ایک بچے کو وجود دیا، اور پھر بچے کو ان کا محتاج بنا دیا اس وقت تک جب تک کہ بچہ خود مختار نہیں ہو جاتا۔ بچہ جب تک خود مختار نہیں ہوتا، یعنی کہ بچہ جب خلق ہوتا ہے، جب اس کا جنم ہوتا ہے تو وہ کس کا محتاج ہوتا ہے؟ وہ ایک مرد اور عورت والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ والدین کہاں سے آئے؟ غور کریں، آپ کو پتا چلے گا والدین مرد اور عورت اس وقت موجود تھے جب انسانوں کو لایا گیا دنیا میں، اس وقت، یعنی کہ وجود آ گیا نا ان کا، اس وقت سے آ رہے ہیں انسان، اس وقت سے چل رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، مرد اور عورت اس وقت سے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں۔ کیا یہ مشینیں اس وقت تھیں؟ نہیں، یہ مشینیں تو اس وقت نہیں تھیں۔ جب انسانوں کو لایا گیا، انسانوں کو لے آیا گیا تو بریک لگ گئی۔ اب اس وقت تک جو کچھ موجود تھا ہے وہ فطرت ہے، جو اس وقت موجود نہیں اس کے بعد وجود میں آیا ہے وہ فطرت نہیں ہو سکتی۔ بہت آسان ہے فطرت کو سمجھنا، بہت زیادہ آسان ہے۔
تو غور کریں ذرا، بچہ یعنی کہ جب وجود میں آتا ہے کیسے آتا ہے، پھر وہ والدین کا محتاج رہتا ہے، یعنی کہ بچے کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ کھان، یعنی کہ اس کو وہ خود سے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ والدین پہنائیں گے تو وہ پہنے گا، والدین کھلائیں گے تو وہ کھائے گا، والدین پلائیں گے تو وہ پیے گا، والدین جو ہے وہ اس کی یعنی کہ وہ ہر لحاظ سے والدین کا محتاج ہے۔ یعنی اس کائنات کا جو نظام ہے، اس نظام کے اندر کہ بچہ ایک مرد اور عورت والدین کا ہر لحاظ سے مکمل محتاج ہے اس وقت تک جب تک کہ خود مختار نہیں ہو جاتا۔ والدین اگر نہیں کھلائیں گے وہ بھوکا مر جائے گا، خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے فطرت پر قائم ہونا کیا ہے کہ وہی جب انسانوں کو لایا گیا تو اس وقت کیا کیا موجود تھا، غور کرو۔ جیسے ہی تم خود مختار ہوتے ہو تو جس طرح تم اپنے والدین کے محتاج تھے بچپن میں، بالکل اسی طرح تم نے، جیسے تم والدین پر توکل کرتے تھے، ان کے محتاج تھے، بالکل ایسے ہی تم نے اپنے آپ کو انہی مخلوقات کا محتاج بنانا ہے، فطرت کا محتاج بنانا ہے۔ ان مخلوقات کا جو انسان کو جب وجود میں لایا گیا تو تب تک یعنی تب موجود تھی، جو اس کے بعد وجود میں آئی ان کے اوپر توکل نہیں کرنا، ان کا اپنے آپ کو محتاج نہیں بنانا۔ اور اللہ سبحانہ نے کیوں یہ کہا؟ اس کے علاوہ مزید کوئی پنگے نہیں لینے، ان کے علاوہ مخلوقات خلق نہیں کرنی، فطرت میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ یعنی یہ نہیں کہنا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی ہماری تو ضروریات یہ تھیں کہ تو ہم جو تھوڑی تبدیلی کر لیں، نہیں، پنگے نہیں لینے، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیوں نہیں چھیڑنا؟ کیونکہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں فاطر کا مطلب کیا ہے۔ فاطر کا مطلب بالکل پرفیکٹ، اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی کجی کوئی چھوڑی ہے ہی نہیں۔ تو جب ظاہر ہے بالکل پرفیکٹ خلق کی تو اب اس میں تبدیلی تو کی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ کی ہی پرفیکٹ خلق، مکمل ہر لحاظ سے مکمل پرفیکٹ، اس لیے تبدیلی تو کی نہیں جا سکتی۔ تو تبدیلی کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اسی کا آگے اللہ سبحانہ وتعالی آیت میں جواب دیتے ہیں، لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں ہے تبدیلی اللہ کی خلق کے لیے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے جو خلق کر دیا اس کے لیے اللہ نے تبدیلی رکھی ہی نہیں ہے، وہ تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ اگر اس میں تبدیلی کی جائے گی، چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، پنگے لیے جائیں گے تو پھر وہ خلق پرفیکٹ نہیں رہ سکتی، پھر اس میں خرابیاں ہوں گی، پھر وہ تباہ ہو جائے گی، پھر اس میں حمد نہیں رہے گی۔ تو آگے اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں، ذالک دین القیم، ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ذالک وہ تھا، ذالک وہ تھا، الدین القیم، دین ہے جس پر قائم ہونا ہے، جس پر ڈٹنا ہے، وہ دین تھا۔ کون سا دین؟ فطرت، جس کا پیچھے ذکر ہو چکا۔ سانس لینا ہے تو فطرت پر انحصار، کچھ کھانا ہے رزق کے لیے فطرت پر انحصار، کوئی مصنوعی نہیں، تبدیل شدہ نہیں۔ سواری کی حاجت کو پورا کرنا ہے تو فطرت پر انحصار، کوئی تبدیلی نہیں، تبدیل شدہ نہیں۔ فطرت میں رائے برابر بھی تبدیلی نہیں کرنی، یہ تھا دین، یہ تھا دین جس پر قائم ہونا تھا، جس پر ڈٹنا تھا۔ جیسے پرندے، غور کریں کیا کر رہے ہیں، کیا اپنی مرضیاں کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں صرف تم نہیں ہو، تمہاری مسل وہ بھی امم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ خلق نہیں کر سکتے۔ عقل کے اندر غور کرو، ایک چڑیا کو گھونسلہ بناتی ہے، تم آج تک ویسا گھونسلہ نہیں بنا سکتے، تو چڑیا تو خالق ہوئی یا نہیں؟ خلق کاری یعنی صلاحیت ہے خلق کرنے کا یا نہیں؟ شہد کی مکھی کو دیکھو، شہد خلق کر رہی ہے، لیکن کیسے خلق کری؟ وہ خلق کرنا اللہ کا خلق کرنا، جو اللہ نے حد لگا دی، جیسے اللہ نے کہہ دیا خلق کرنا ہے ویسے خلق کری، اس میں تبدیلی نہیں کر رہی۔ اور تم آج انسان بہت ترقی یافتہ ہونے کے دعوے دار ہونے کے باوجود تم شاید خلق نہیں کر سکتے، تو احسن خالق کون ہے؟ ذرا غور تو کرو، تم یا وہ شہد کی مکھی؟ احسن خالق تو وہ ہوئی جب وہ شہد خلق کر سکتی ہے جو تم خلق نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر بات ہے تھوڑا اس کی ذہانت، اس کی انٹیلیجنسی کا حساب لگاؤ، اس کی ذہانت کتنی ہے۔ تم یہ کرتوت کر رہے ہو، کیا باقی مخلوقات نہیں کر سکتی ہیں، لیکن نہیں، وہ اللہ کی غلام ہے، عبد ہے اللہ کی، وہ تمہاری طرح مشرک نہیں ہے، وہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔
اللہ خلق کرتا ہے. اللہ خلق کیسے کرتا ہے؟ اللہ خالق ہے کیسے ہے خالق؟ تھوڑا غور کریں. فطرت کے اوپر اگر ایک درخت ایک پودا وجود میں آتا ہے، ایک پودا وجود میں آتا ہے تو کس نے خلق کیا؟ مختلف مخلوقات ہے. سمندر جو ہے اپنے مقام پر ہے تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ہوائیں اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہیں، زمین اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے، سورج اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، چاند اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے. تمام مخلوقات یعنی کہ مختلف مخلوقات ہیں جو اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہیں. تو اس سے جو مخلوق وجود میں آتی ہے، جو خلق ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میں نے خلق کی. اس کا خالق اللہ ہے. لیکن اگر کوئی مخلوق اس دائرے سے باہر نکلے گی جو دائرہ اللہ نے لگا دیا تو اللہ کہتا ہے یہ اس کا میں خالق نہیں، میرے ساتھ شریک ہو گیا دوسرا. جب تک یہ مخلوقات اپنے دائرے کے اندر رہیں گی تو وہ کام اللہ کا کام. اگر کوئی مخلوق اپنے دائرے سے حد سے تجاوز کرے گی تو وہ کام اللہ کا نہیں، اس کے ساتھ شرک. دوسرے نے یعنی کہ دوسرے نے اپنا الگ سے وجود ہونے کا دعویٰ کر دیا. میری بھی کوئی مرضی ہے، میری بھی مانی جائے. سبحان اللہ. بالکل ایسے جیسے مثال کے طور پر آپ کا دل جسم آپ کے جسم کے اندر اگر جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا گیا اس مقصد کو پورا نہ کرے، وہ کچھ اور کرنا شروع کرے تو کیا ہوگا؟ تھوڑا غور تو کریں. اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے تو کیا آپ اس کو جسم میں رہنے دیں گے؟ ظاہری بات آپ کو موت ہو جائے گی آپ کی. اگر بچنا ہے موت سے پھر اس کو نکال پھینکیں گے. کیوں؟ اب وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں رہا، الگ کرنا پڑے گا اسے. بالکل اسی طرح. تو غور تو کریں ذرا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق کے لیے تبدیلی ہے ہی نہیں. یہ تھا دین. اللہ سبحانہ وتعالی دین کیا تھا؟ فطرت پر قائم ہونا. فطرت میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، پنگے نہیں لینے تھے. دنیا میں بھیجے گا تھا، کرنا کیا تھا؟ موجیں کرنی تھی، کھانا پینا عیاشی کرنی. تو کرنا کیا تھا؟ لیکن یہاں آپ غور کریں دین کیا ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور لیکن انسانوں کی اکثریت ہے کہ انہیں اس کا علم ہی نہیں ہے. کیوں نہیں علم؟ اللہ تعالیٰ لا يعلمون. یعلمون، یعلم ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے تعلم، ایک ہوتا ہے یعلم. عالم کہتے ہیں ایسے علم کو جو ذات میں ہو، ذاتی علم. اور یعلم کہتے ہیں ایسا علم جو خود سے غور و فکر کر کے تغذو کر کے حاصل کیا گیا ہو اپنی کوشش سے. اور تعلم جو کسی دوسرے تیسرے سے حاصل کیا گیا جس کے پیچھے کوئی اور عوامل موجود. اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور لیکن انسانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ انہیں علم ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غور و فکر ہی نہیں کرتے. اللہ. تو بہرحال یہ تھی فطرت، اور فطرت پر قائم ہونا ہی دین. اور اب آپ غور و فکر کریں کہ اور اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا فطرت پر قائم ہیں. پھر یہ دین اس کو اسلام کیوں کہا گیا؟ اس دین کو اسلام کیوں کہا گیا؟ اسلام کہتے ہیں اسلام سلم سے، سلم تو کہتے ہیں سلامت ہونا، یعنی کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہونا، خرابی کا سامنا نہ کرنا پڑا. دین اسلام مطلب یہ کہ جس سے تمام کی تمام، جس پر قائم ہونے سے تمام کی تمام مخلوقات پرفیکٹ رہیں گی، ان کو کسی قسم کی کسی خرابی، کمی، کجی، کوتاہی کا نقص کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ ہے اسلام. اب غور کریں، اگر آپ فطرت پر قائم ہوتے ہیں، فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، رد و بدل نہیں کیا جاتا، تو آٹومیٹکلی تمام کی تمام مخلوقات سلامت رہیں گی. لیکن اگر فطرت پر قائم ہونے کے بجائے کسی اور شے کو دین بنا لیا جاتا ہے، کسی اور شے کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ آپ کے سامنے. آج پوری دنیا کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں. سمندری مخلوقات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فضاؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پرندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چرند پرند، یہ تمام مخلوقات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، زلزلے، طوفان، تباہیاں، کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو جسے آج آپ اسلام کا نام دے رہے ہیں، اگر وہ واقعی اسلام ہوتا تو تمام مخلوقات سلامت ہوتے ہیں، انسان بھی سلامت رہتے. لیکن نہ تو انسان سلامت ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں، شدید تباہیوں میں دھنسے ہوئے ہیں. بھائی اسلام کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلی بات کیا ہے؟ دین القیم ہے وہ، دین القیم. دوسری بات کہ جس پر قائم ہونے سے سب سلامت رہے، کچھ بھی نقصان نہ ہو، کوئی کسی قسم کا کہیں کسی کو نقصانی کا، پریشانی کا، تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. بالکل ہر چیز پرفیکٹ، بے فکر، سلامت. تو آج غور کریں اپنے گریبان میں جا کے، جسے آپ اسلام کا نام دے رہے ہیں، یا جو لوگ آپ کو اسلام کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں، دیکھیں اگر تو اس پر قائم ہونے سے، اس پر ڈٹنے سے، اور اس پر قائم اس پر کیا ہو، پھر بھی بہرحال اس پر قائم ہونے سے، اس پر ڈٹنے سے، اس کو اپنانے سے کیا تمام مخلوقات یا آپ خود سلامت ہوتے ہیں؟ بیماریوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، تباہیوں سے، زلزلوں سے، طوفانوں سے، ان ساری جن یعنی کہ رزق کی قلت سے، لڑائی جھگڑوں سے، قتل و غارت سے، ان تمام مصیبتوں تکلیفوں سے کیا محفوظ ہوتے ہیں؟
اگر تو محفوظ ہوتے ہیں، محفوظ ہیں تو الحمدللہ، اور اگر آپ محفوظ نہیں ہیں تو پھر وہ اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کتے کو شیر کہنے سے شیر نہیں بن جاتا کتا، گدھے کو زیبرا کہنے سے گدھا زیبرا نہیں بن جائے گا۔ تو ذرا غور کریں، اگر آج آپ غور نہیں کرتے تو یہ جان لیں نقصان ہم اپنا کریں گے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کریں گے۔ نقصان آپ اپنا کریں گے، آپ اپنی ذات کا نقصان کریں گے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہے۔ آج اگر آپ آنکھیں بند کر کے ان فرقوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، ان مولوی کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو چلتے رہیں، کسی کو فرق نہیں پڑے گا، نقصان آپ نے اپنا کرنا ہے۔ ابھی تو آپ کو احساس نہیں ہوگا، لیکن ان قریب وہ وقت آئے گا جب آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اگر آپ بھی اندھوں کی طرح آنکھیں بند کر کے اسی طرح اکثریت کے پیچھے بھاگنا چاہتے تو بھاگتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بالکل کلیئرلی یہ فیصلہ سنا دیا کہ اکثریت کا معاملہ کیا ہے۔ اکثریت کو تو علم ہی نہیں، دین ہے کیا؟ اکثریت کو علم ہی نہیں کہ دین ہے کیا۔ اب فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب غور کریں، جسے آپ دین اسلام کا نام دے رہے ہیں، اسلام کسی دائرے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی دائرے کا نام نہیں ہے۔ دین کیا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ غور کریں گے۔ آپ کے اوپر ہر لحاظ سے ہم نے بالکل واضح کر دیا۔ اسلام نہ ہی کسی دائرے کا نام ہے اور نہ ہی کسی دائرے کو اسلام کا نام دے لینے سے وہ اسلام بن جائے گا۔ فطرت پر قائم ہونے کو اسلام کہا گیا تو اسلام کا مطلب یعنی کہ وہ اسلام کسی کا جیسے وہ نام ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سلامت رہنا، جس سے سب کچھ سلامت رہے۔ دین القیم جس پر قائم ہونے سے سب کچھ سلامت رہے، تو وہ تو واحد فطرت ہے، فطرت۔ اور آج تو سائنس بھی خود چیخ کر کہہ رہی ہے، اس کے باوجود یعنی کہ خود دیکھنے کے باوجود اندھے ہیں۔ مثال کے طور پر نظریہ ارتقاء کو لے لیں تو اس کے بنیادی 4 اصول ہیں، ان میں سے جو تیسرا اصول ہے وہ یہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مخلوق فطرت کے قوانین سے یا فطرت سے مطابقت نہیں رکھتی، فطرت کے خلاف چلتی ہے، تو پھر یہ بات طے شدہ ہے کہ فطرت اس کا وجود ختم کر دیتی ہے، وہ مخلوق کالعدم ہو جاتی ہے۔ فطرت اس کو برداشت نہیں کرتی، فطرت کسی اس مخلوق کو برداشت نہیں کرتی جو اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ تو انسان غور کرے آج کیا یہ جو کچھ کر رہا ہے، جو مشینیں یہ ساری ایجادات کر رہا ہے، کہ آج یہ فطرت کے قوانین پر عمل کیا جا رہا ہے، فطرت کی اطاعت کی جا رہی ہے، فطرت سے مطابقت ہے، یا پھر فطرت کے ساتھ پنگے، اس کے ساتھ دشمنی، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے؟ غور تو کریں۔ اگر تو یہ گاڑیاں، یہ سواری کے ذرائع، یہ مشینیں، یہ ساری ایجادات یہ فطرت ہیں، تو یہ تو جب انسان کو وجود میں لایا گیا اس وقت بھی ہونی چاہیے تھے یہ سب کچھ۔ بھائی آج جو کچھ موجود ہے کل پہلے نہیں تھا، ماضی میں نہیں تھا، تو یہ فطرت کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے فطرت ہو گیا؟ اور اب آپ غور کریں، آپ جب کھاتے ہیں تو آپ کس پر قائم ہیں؟ کھانے کے لیے کس پر توکل کرتے ہیں؟ پیتے ہیں کس پر توکل کرتے ہیں؟ کیا اختیار کرتے ہیں؟ کس پر انحصار کرتے ہیں؟ سواری کی حاجت پیش آتی ہے تو کس پر انحصار کرتے ہیں؟ کپڑا جو پہننا ہوتا ہے کس پر انحصار کرتے ہیں؟ جوتے پہنے ہوتے ہیں کس پر انحصار کرتے ہیں؟ کوئی بھی کام کرنا ہے کس پر انحصار کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی کرتے ہیں کس پر انحصار کرتے ہیں؟ فصلیں اگاتے ہیں، نباتات اگاتے ہیں کس پر انحصار کرتے ہیں؟ گھر بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، گھر کس پر انحصار کرتے ہیں؟ تھوڑا غور تو کریں انہی مشینوں پر، انہی ایجادات پر۔ تو یہ فطرت ہے۔ اگر یہ فطرت ہے تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اس وقت بھی موجود تھی یہ چیزیں جب انسانوں کو وجود میں لایا گیا۔ ثابت کرنا پڑے گا جب انسانوں کو دنیا میں لایا گیا، ان کو وجود میں لایا گیا۔ تو وہ تو بہت دور کی بات ہے، ابھی 500 سال پیچھے چلے جائیں ان ساری چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ وہ تو بات کی بات ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے کیا، آپ نے دیکھیں آپ کے سامنے کون سا کمپیوٹر پڑا ہوا ہے؟ آپ اپنی آنکھیں کھولیں، 50 سال پہلے اس کمپیوٹر کا وجود نہیں تھا، اس کمپیوٹر کا۔ یا 100 سال پیچھے چلے جائے، اس کا تصور بھی نہیں تھا، 200 سال پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ تو یہ فطرت کیسے ہو گئی؟ جس گاڑی پر آپ سفر کریں گے کب وجود میں آئی؟ کیا آج سے 200-400 سال 500 سال پہلے اس کا تصور تھا؟ تصور ہی نہیں تھا۔ یہ فطرت کیسے ہو گئی؟ آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، یہ ماڈل کب آیا؟ ابھی 2-4-6 مہینے پہلے آیا۔ تو 2-4-6 مہینے پہلے تو اس کا وجود ہی نہیں تھا، وہ تو دوسرے ماڈل کا وجود تھا۔
اگر فطرت تھی تو فطرت بدل کیسے گئی؟ کیوں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق کے لیے تبدیلی تو ہے ہی نہیں، اللہ کی خلق تو تبدیل ہو ہی نہیں سکتی، تبدیل کی ہی نہیں جا سکتی، اور اگر یہ اللہ کی خلق ہے، فطرت ہے، تو یہ بدل کیسے گئی؟ پہلے اور ماڈل تھا، اب دوبارہ نیا ماڈل آ گیا. کیا آپ اونٹوں کا ماڈل دکھا سکتے ہیں؟ بھائی پہلے اونٹ کا ماڈل اور تھا، اب اس میں یعنی کہ وہ بعد میں جو اونٹ آیا اس میں مزید جو ہے وہ اللہ نے تبدیلیاں کی، پھر بعد میں جو اونٹ آیا مزید تبدیلیاں کی. گھوڑے دیکھ لیں، گدھے دیکھ لیں، کتنے ماڈلز آپ کو تبدیل ہوتے ملتا ہے، یعنی ہر سال ماڈل تبدیل ہو رہا ہے، ہر سال ہر 6 مہینے بعد ماڈل تبدیل ہو رہا ہے. فطرت میں تبدیلی ہے ہی نہیں، وہی گدھے جو 1000 سال پہلے تھے آج بھی وہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیکن آپ غور کریں، آپ کا جو گاڑی بھی چند سال پہلے تھی آج گاڑی نہیں ہے، آج بالکل اس کے برعکس ہے، تبدیلی. عجیب فطرت ہے، ثابت تو کریں یہ فطرت. اب آپ غور کریں، آپ فطرت پر قائم ہیں یا آپ اس دجل پر قائم ہیں؟ آپ فطرت کی ضد پر قائم ہیں؟ غور تو کریں. کھاتے ہیں تو کس پر انحصار، پیتے ہیں تو کس پر انحصار، آپ کا رزق کیا ہے؟ غور تو کریں. تو کس پر قائم ہے؟ فطرت پر قائم ہے. کیا جو فطرت آپ کو کھانے پینے کے لیے فراہم کر رہی ہے آپ اس پر انحصار کر رہے ہیں؟ کیا پھل سبزیاں ایسی کھا رہے ہیں جو بالکل فطرت کے اوپر یعنی بالکل ایسی اگتی ہیں، اگ رہی ہیں، اگائی جا رہی ہیں جیسے آج سے یعنی کہ وہ جب انسانوں کو وجود دیا گیا تب اگتی تھی، تب وجود میں آتی تھی، ویسے ہی اگ رہی ہیں؟ یا پھر آپ کھادے ڈال رہے ہیں تو فطرت میں تبدیلی کر دی آپ نے. جب فطرت میں تبدیلی کریں گے تو پھر تباہیاں نہیں آئیں، خرابیاں نہ آئیں، بیماریاں لاحق نہ ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج جو آپ نے گھر بنائے آپ غور تو کریں، یہ کیسے گھر ہیں؟ یہ فطرت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بالکل واضح کیٹیگوری 2 ٹوک یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو رواسیاں بنائی زمین میں، رواسی چوٹیاں، یعنی جہاں سے تم دیکھتے ہو زمین اوپر سے اوپر کو اٹھی ہوئی ہے، چوٹیاں تمہیں نظر آتی ہیں، اونچی جگہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں خلق کی، کیوں رکھی؟ اس لیے زمین کا توازن قائم کرنے کے لیے، تاکہ تمہیں لے کے ہل نہ جائے. کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ زمین پر یہ جو سمندر ہے، پانی ہے، یہ زمین پر گڑھے بنائے تھے، گڑھوں میں پانی سٹور کیا تھا، جیسے خام مال سٹور کیا جاتا، رکھا جاتا ہے. اس پانی سے زمین کا نظام چلانا تھا، مخلوقات حیات کا نظام چلانا تھا. اس پانی پر جو ہے وہ اللہ کا عرش قائم ہے، یعنی کہ جو نظام چل رہا ہے اس کی بنیاد پانی ہے، اس پانی پر یہ سارا نظام کھڑا ہے، پانی پر سارا نظام چل رہا ہے. تو پانی رکھنا تھا، تو پانی اگر مثال کے طور اگر آپ بڑا سا برتن لیں، کوئی ٹب لیں، اس کو پانی سے بھریں اور اس ٹب کو اٹھائیں اور جب تھوڑا سا پانی کو ہلائیں، جیسے پانی ہلے گا تو آپ بھی ساتھ جڑ جائیں گے، اگر آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو وہ ٹب پانی بے شک ہلے، نہ ہی ٹب ہلے گا نہ آپ ہلیں گے. بالکل اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چوٹیاں اس لیے رکھی تاکہ جب یہ سمندر کا پانی ہلے تو زمین ہلے نہ، زلزلے نہ آئے، سب کچھ درہم برہم نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چوٹیاں، یہ زمین پر یہ اونچی جگہ جو آپ کو نظر آتی ہیں، پہاڑ، یہ جو پہاڑ وغیرہ ہیں یہ سارے. اب غور کریں ذرا، جب اللہ نے زمین کا توازن قائم کیا ان چوٹیوں کو رکھ کے، تو آپ آج کیا کر رہے ہیں؟ آپ نہ صرف آج پہاڑوں کو پھاڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ان سے ماربل نکال رہے ہیں، ان کی مائننگ کر رہے ہیں، پہاڑوں کو ہٹا رہے ہیں، ان میں سرنگیں نکال رہے ہیں، بلکہ ان پہاڑوں سے جو آپ سیمنٹ تیار کرتے ہیں، پہاڑوں سے پتھر تراش کر سیمنٹ، ان سے بجری، ان سے لوہا، پھر سریا اس لوہے سے، پھر ان سے یعنی کہ وہ جپسم وغیرہ ہو، اور اسی طرح آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ ان سے ماربل. تو اس سے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس سے پھر آپ اپنی چوٹیاں آپ نے خلق کر دی. یہ شہروں میں دیکھیں بلند و بانگ عمارتیں، یہ کیا ہے؟ یہ چوٹیاں نہیں ہیں. یہ اتنا وزن لوڈ آپ نے زمین کے اوپر ڈال دیا، جگہ جگہ پر شہروں کے شہر جو آپ نے تعمیر کر دیے. یہ کیا ہے؟ اللہ نے جو زمین پر چوٹیاں رکھی تھی، کیوں رکھی تھی؟ زمین کا توازن قائم کرنے کے لیے. نہ صرف آپ نے اللہ کی چوٹیوں کو کاٹ دیا، ان کو ان کے مقامات سے ہٹا دیا، بلکہ اور مقامات کے اوپر جہاں اللہ نے چوٹیاں نہیں رکھی تھی وہاں آپ نے زمین پر جگہ جگہ وزن ڈال دیے، وزن رکھ دیے. تو کیا ہوگا نتیجہ؟ کیا نہیں؟ زلزلے نہیں آئیں گے. پھر کیا زمین کا توازن برقرار رہے گا؟ کیسے برقرار رہے گا؟ آپ نے تو توازن بگاڑ دیا. آپ ان چوٹیوں کو، ان عمارتوں کو، یہ جو آپ نے بلڈنگیں عمارتیں خلق کی، آپ ان کو ترقی کہتے ہیں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فساد ہے. شعیب علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں، شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی، ان کی دعوت کو دیکھیں، نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، صالح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ہود علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں. قوم عاد کو غور تو کریں کہ یہ جو تم پہاڑوں کی مائننگ کر رہی ہو، ان پہاڑوں سے پھر تم یہ جو عمارتیں بلند و بانگ چوٹیوں کی مانند عمارتیں خلق کر رہے ہو، یہ فساد ہے.
اور وہ قومیں کیا کریں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ فساد نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اور کیا بالکل آج ایسے نہیں ہو رہا؟ آج یہ جو فساد کر رہے ہیں، ان کو جب یہ دعوت دی جا رہی ہے فساد ہے فساد ہے فساد ہے، آگے سے کیا یہ کہتے ہیں فساد ہے؟ نہیں، آگے کہتے ہیں اسلام تو بھی ترقی کی دعوت دیتا ہے. یہ ترقی ہے؟ یہ ترقی ہے؟ کون کہتا ہے یہ ترقی ہے؟ یہ تو فساد ہے. اور جن کو علم ہے وہ میدان میں آئیں، وہ ثابت کریں یہ فساد نہیں ہے، ثابت کریں. تو جب آپ پہاڑوں کو کاٹیں گے، ان کا بیڑا غرق کریں گے، پھر اپنی چوٹیاں خلق کریں گے جگہ جگہ پر، یہ شہروں کی شہر جو آپ نے تعمیر کر دیے، تو کیا اس سے پھر زمین کا توازن برقرار رہے گا؟ ظاہرت زمین کا توازن کہاں برقرار رہے گا؟ پھر زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ سونامی نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تباہیاں نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ پھر پہاڑوں کے اندر اللہ سبحانہ نے جو چیزیں رکھی، جو میٹیریل، جو مواد رکھا تھا، اس کا تعلق زمین کی پیداوار سے ہے. وہ سب نظام میں درہم برہم بگڑ چکا، بیڑا غرق کر دیا. یہ اصلاح ہے یا فساد ہے؟ ذرا غور تو کریں. کیا مرتا ہیں آپ؟ اندھے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کچھ؟ مثال کے طور پر ایک کلہاڑا ہاتھ میں ہو اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کے ہاتھ پر کلہاڑا زور سے ماریں گے، کیا ہوگا؟ آپ فوری کہیں جی ہاتھ کاٹ جائے گا. ابھی کلہاڑا مارا تو نہیں، آپ کا ہاتھ کٹا تو نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ کٹ جائے گا. کیسے آپ نے کہہ دیا؟ بالکل اس طرح آپ اندھے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا. آپ ایک گاڑی پر سوار ہوتے ہیں، اس گاڑی سے جو طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج ہو رہی ہیں، کبھی آپ نے سوچا ان گیسوں سے کتنے لوگوں کی موت ہو رہی ہیں، کتنے بیمار ہو رہے ہیں؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کتنی مخلوقات کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کسی ایک بندے کو قتل کر دیا جائے، کسی کو نقصان پہنچائے وہ دہشت گردی. لیکن یہ جو مجموعی طور پر تمام کی تمام مخلوقات کا قتل کیا جا رہا ہے، تمام کی تمام مخلوقات کا قتل کیا جا رہا ہے، زمینوں آسمانوں میں فساد کیا جا رہا ہے، کوئی ایک بھی مخلوق جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے انسانوں کے شر سے. یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ جو انڈسٹریوں کے بڑی بڑی کمپنیوں کا مالکان ہے، یہ جو حکومتیں ہیں، یہ مسیحا بن گئی. عجیب لاجک ہے. جو بڑا جرم کرے گا، جو جتنے بڑے کرائم کرے گا، اتنا بڑا مسیحا، جو چھوٹے جرائم کرے گا وہ شیطان کہلائے گا. عجیب انصاف ہے. اب فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے. اور یہ جان لیں، یہ آج اگر سب کچھ واضح کیا جا رہا ہے تو ایسے واضح نہیں کیا جا رہا. اللہ سبحانہ وتعالی کے قانون میں کچھ بھی فضول میں نہیں، بے مقصد نہیں ہوتا، بغیر وقت کے نہیں ہوتا. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے سب کچھ قدر کے ساتھ خلق کیا. اللہ کے قانون میں سب کچھ اپنے وقت پر ہوتا ہے. اور اگر پہلے یہ ساری چیزیں اس طرح کھل کر سامنے نہیں اور آج آ رہی ہیں تو یہ جان لیجئے یہ فضول میں سامنے نہیں آ رہی. یہ فضول میں سامنے نہیں آ رہی. یہ آپ کو آخری انتباہ ہے. اگر آج آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے تو یہ جان لیجئے عن قریب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اس وقت آپ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اس وقت کچھ فائدہ نہیں دے گا. آپ کو ماننا پڑے گا. کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ان باتوں کو ماننے بغیر اس کی موت ہو جائے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت اکثریت اس وقت ماننے گی جب ماننا کوئی فائدہ نہ دے گا، بالکل سر جیسے فرعون مانا تھا. اور یہ وقت دور نہیں ہے، وقت دور نہیں ہے، بالکل آپ کے سر کے اوپر آ چکا ہے. 1.5 سے 2 سال کا عرصہ رہ چکا ہے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آئندہ نشستوں میں الحمدللہ بہت کچھ سامنے آئے گا. مثال کے طور پر یہ جو کچھ بھی انسانوں نے خلق کیا ہے، یہ جو عمارتیں ہیں، یہ جو مشینیں ہیں، گاڑیاں، ٹیکنالوجی، یہ سارے کا سارا 7 راتوں اور 8 دنوں میں یہ صفحہ ہستی سے مٹ جانا ہے. بہت جلد 1.5 سے 2 سال کا عرصہ رہے گا، زیادہ عرصہ نہیں ہے. سر کے اوپر آ چکا ہے. یہ تباہی سر کے اوپر آ چکی ہے. یہ دنیا کے سارے جدید ترین شہر صفحہ ہستی سے مٹ جانے ہیں، مٹ جانے. بالکل اس طرح جیسے قوم عاد اور قوم سمود کا نام و نشان مٹایا گیا. اور پھر یہ بات دنیا میں تو ختم نہیں ہونے والی. ایسا نہیں کہ مٹ گئے تو ختم ہوگی، بات نہیں. یہ فطرت دوبارہ وجود آپ کو دے گی. بہرحال جیسے سے آگے بڑھیں گے تو ہر لحاظ سے کھل کر بات ہوگی. سارا حساب تب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اور ہم الحمدللہ سائنٹیفکلی اس کو پروو کریں گے. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جائے گا. یہ الحمدللہ کے وجہ سے ہم اس کو پروو کریں گے. دنیا کا کوئی سائنسدان، ہم چیلنج کرتے ہیں، دنیا کا کوئی سائنسدان اس بات کو غلط ثابت نہیں کرے، مجبور ہو جائے گا اسے ماننے پر. ہاں واقعی انسانوں کو دنیا میں لایا گیا، اگر یہ فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے، جو کہ نہیں رکھتے، ان کو ان قریب کالعدم کیا جائے گا، ان کا وجود ختم کیا جائے گا، نام و نشان مٹایا جائے گا. تو نام و نشان پرماننٹلی نہیں مٹایا جائے گا، دوبارہ واپس لایا جائے گا. دوبارہ جب واپس لایا جائے گا تو بالکل بے اختیار لایا جائے گا. تب ان سے سارا ایک ایک رائی کا حساب لیا جائے گا. جو آج انہوں نے کرتوت کیے ان کو سامنا کرنا پڑے گا، ان کا چکھنا پڑے گا مزہ. جو جتنا جس نے کیا اس کی وجہ سے جتنا فساد ہوا زمین میں، زمین کی جو حالت ہوگی
ان کو اس کو بھگتنا پڑے گا. یہی زمین وہ جہنم ہے. کیسے جہنم بنے گی؟ انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. بہرحال جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ایک ایک چیز ایک ایک بات کھل کر بالکل واضح ہو جائے گی. بہرحال اس نشست کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. الحمدللہ امید ہے کافی چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوگی. آئندہ جو نشستیں ہیں ان میں مزید مختلف پہلوں سے اور باقی یعنی ہر چیز کو ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک پہنچائیں. اگر آپ پر یہ یعنی کہ آپ تک یہ پیغام پہنچ جاتا ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ آگے پہنچائیں. اگر آپ آگے نہیں پہنچاتے تو آپ مجرم ہوں گے. ابھی تو آپ کو احساس نہیں ہوگا, احساس آپ کو آخرت میں ہوگا, لیکن تب سوائے پچھتاوے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. جہاں آپ بہت کچھ کرتے ہیں, بہت کچھ اتنے فضولیات اپنا وقت تباہ و برباد کرتے ہیں, تو وہاں اگر آپ چند منٹ چند سیکنڈ اس پر لگا دیں گے کہ آگے دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دیں گے تو اس سے آپ کا بگڑے کا کیا الٹا فائدہ ہی ہوگا. اگر آپ کے ایک کلک کی وجہ سے آگے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا جاتا ہے تو یوں سمجھیں آپ کے لیے وہ صدقہ نہ صرف صدقہ جاریہ بن گیا بلکہ آخرت میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ یعنی کہ آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے کھاتے میں کیا ہوگا, یعنی کہ کتنا اجر ہوگا, کتنا آپ کو بدلہ میں. اس وقت آپ کو یعنی کہ آپ پچھتائیں گے کاش میں مزید کرتا, میں اسی پر وقت گزارتا. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ کو یہ دعوت دی جاتی ہے, آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اس دعوت کو آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. وقت انتہائی کم ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم آپ سے نہ تو کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہمیں نہ کوئی لالچ ہے, ہمیں نہ آپ کے چندے چاہیے, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, ہمیں آپ سے کچھ بھی لالچ نہیں ہے, ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد تو محض اتنا ہے کہ اس پیغام کو پہنچا دیں بس. اب اگر کوئی مانتا ہے اس کی مرضی, نہیں مانتا اس کی مرضی. منوانا یہ اللہ کا کام ہے, ہم وکیل بنا کر نہیں بھیجیں گے. اللہ کا کام ہے منوانا, اور وہ جب اللہ منوائے گا تو اس وقت کسی کی جرت نہیں انکار کرے, لیکن تب ماننا کوئی نفع نہ دے گا. فرعون نہیں نہ مانتا تھا, لیکن جب اللہ نے منوایا تو مانا یا نہیں مانا؟ مانا نا. تو کیا آپ فرعون سے بڑے ہو چکے؟ کیا آپ فرعون سے زیادہ طاقتور ہیں؟ فرعون تو ٹیکنالوجی میں بہت بڑھ کر تھا. یہ تو موجودہ انسان بھی اس کا یعنی کہ جو موجودہ ٹیکنالوجی ہے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ تو اس کا 10% بھی نہیں ہے. تو جب فرعون کو ماننا پڑا, فرعون مانا, تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ کو بھی ماننا پڑے گا. اور یہ صرف یہ دعوت یہ صرف عام لوگوں کے لیے نہیں ہے, ہر ایک کے لیے ہے جو حکومتی عہدوں پر فائز ہیں, جو ریاستوں کا نظام چلا رہے ہیں, جو دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, جو یعنی کہ ہر ایک کے لیے دعوت ہے. جو جتنے بڑے عہدے پر جو اونچا بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا بڑا مجرم ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں پہچانتا, اسے پورا نہیں کرتا. تو بہرحال پھر آپ سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں, اسے شیئر کریں. ہمارا کوئی کسی قسم کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے. آپ اس کو اپنے اکاؤنٹس پر اپلوڈ کر سکتے ہیں, آپ جیسے جی چاہے اسے پھیلا سکتے ہیں, لیکن ہم یہ قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ آپ یعنی کہ اس مواد کو کہ آپ اس دعوت کو سیاق و سباق سے ہٹا کر اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں. ہم اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا اور اسے آخرت میں اور عنقریب دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا. بہرحال جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آئندہ جو نشستیں ہیں ان میں الحمدللہ مزید مختلف پہلوں سے کھل کر بات ہوگی. تو اس نشست کو آپ ختم کرتے ہیں یہیں پر. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.